ایک بادشاہ کی کہانی۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ امراء وزراء اور نوکروں چاکروں کے جمع غفیر کے ساتھ دارالسلطنت سے شکار کو نکلا۔ یہ لوگ کئی دن تک جنگل میں شکار کھیلتے رہے۔ ایک روز یوں ہوا کہ بادشاہ کے سامنے چند ہرن نمودار ہوئے اور چوکڑیاں برتے ہوئے بھاگنے لگے۔ بادشاہ نے تن تنہا ان کے تعاقب میں گھوڑا ڈال دیا۔ ہرن ایسے تیز رفتار تھے کہ باوجود سرپٹ دوڑنے کے بادشاہ کا گھوڑا ان تک نہ پہنچ سکا۔ بادشاہ تیر پر تیر چلاتا رہا لیکن کوئی بھی تیر کاری نہ لگا۔ ہرن بدستور بھاگتے رہے اور بادشاہ ان کے پیچھے گھوڑا دوڑاتا رہا۔ اب اسے محسوس ہوا کہ اپنے ترکش کے سارے تیر چلا چکا ہے، خالی ترکش کے ساتھ اب ہرنوں کا تعاقب فضول ہے۔ اس پر تکلیف دہ بات یہ تھی کہ بادشاہ اپنے ساتھیوں کو کئی کوس پیچھے چھوڑ کر آگے نکل آیا تھا۔ ہرنوں کو مار گرانے کی دھن میں وہ یہ بھول گیا کہ وہ کس راستے پر جا رہا ہے۔ اب اسے خیال آیا کہ یہاں سے واپسی ہو تو کیوں کر ہو۔ سامنے خاردار جھاڑیاں تھیں اور جنگلی درختوں کے جھنڈ تھے۔ دور دور تک راستے میں کوئی نشان نہ تھا۔ اس نے ادھر ادھر بہت نظر دوڑائی لیکن کہیں بھی کوئی آدمزاد دکھائی نہ دیا۔ اب وہ تھا اور اس کا گھوڑا۔ جب گھوڑے کی ٹانگوں پر اس کی نظر پڑی تو یہ دیکھ کر دنگ سے رہ گیا کہ کانٹوں بھرے جنگل میں دوڑتے ہوئے وہ بری طرح زخمی ہو چکی ہیں اور ان سے بے تحاشا خون بہہ رہا ہے۔ اس حالت میں وہ گھوڑے کو دوڑا بھی تو نہ سکتا تھا، البتہ اسے تسلی تھی کہ اس کے نیام میں تلوار موجود تھی جس سے وہ وحشی جانوروں کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ دن ڈھل چکا تھا۔ اس نے زخمی گھوڑے کی باگھ ہاتھ میں لی اور اسے چلاتا ہوا پیادہ پا آگے بڑھا۔ جھاڑیوں میں الجھتا، گھنے درختوں کے درمیان اپنا راستہ بناتا، جنگل کے خونخوار جانوروں کی داڑ چنگاڑ سنتا، ان سے بچتا بچاتا وہ آگے بڑھتا گیا۔ اس نے 2 دن اور 2 راتیں سفر میں گزاریں اور بالآخر جنگل سے باہر آنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس دوران میں اس نے کچھ کھایا پیا نہ تھا۔ جب تک جنگل میں تھا اسے کھانے پینے کا کوئی ہوش نہ تھا۔ اب جو ویرانے سے باہر نکلا تو اسے بھوک پیاس نے ستانا شروع کر دیا۔ پیاس تو اس نے ایک جوہڑ سے چند چلو پانی لے کر بجھا لی، البتہ بھوک مٹانے کا کوئی سامان نہ تھا۔ جنگل سے نکل کر ابھی وہ 3 کوس ہی چلا ہوگا کہ اسے لہلہاتے کھیت نظر آئے۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا کیونکہ وہ سنسان بیابان سے نکل کر انسانوں کے جہان میں آ گیا تھا۔ مسلسل سفر اور بھوک پیاس کی شدت کے باعث اس کی ہیئت بہت کچھ بدل چکی تھی۔ درختوں اور جھاڑیوں میں متواتر الجھنے کی وجہ سے اس کا لباس بھی کہیں کہیں سے پھٹ گیا تھا۔ اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کر کسی کو بھی یہ اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ اس ملک کا بادشاہ ہے۔ چلتے چلتے اسے خربوزوں کا ایک کھیت نظر آیا۔ اس نے سوچا چلو بھوک مٹانے کی ایک صورت تو نکلی۔ پکے ہوئے خربوزوں کا رنگ اتنا عمدہ اور خوشبو اس قدر تیز تھی کہ ان سے کھیت کی ساری فضا دہک اور مہک رہی تھی۔ بادشاہ کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک کسان کھیت کے سرے پر کھڑا سخت پہرا دے رہا ہے۔ اس کے رعب و داب کا یہ عالم ہے کہ کھیت میں کسی آدمی یا مویشی کا داخل ہونا تو کجا، وہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ بہرحال بادشاہ نے بھی اپنے جی میں ٹھان لی کہ وہ ہر قیمت پر خربوزوں کے 2-4 دانے حاصل کر کے رہے گا۔ وہ گھوڑے کی باگھ ایک درخت سے اٹکا کر کسان کے پاس پہنچا۔ رسمی سلام و دعا کے بعد بادشاہ نے اس سے پوچھا، یہ خربوزے کس کے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا، میرے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، کیا انہیں فروخت کرو گے؟ کسان نے گرج کر جواب دیا، نہیں، یہ فروخت کے لیے نہیں ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا، تو پھر کاہے کے لیے ہیں؟ کسان اپنے مخصوص گونجدار لہجے میں بولا، تم کیوں پوچھتے ہو؟ بادشاہ نے قدر نرمی سے کہا، بھائی میرا جی چاہتا ہے کہ قیمت دے کر تم سے 2-4 خربوزے لے لوں۔ کسان نے زیادہ کرخت لہجے میں جواب دیا،
نہیں، ہرگز نہیں، تم تو کیا یہ خربوزے کوئی بھی نہیں لے سکتا، بلکہ خود میں بھی نہیں لے سکتا۔ بادشاہ نے پوچھا تو پھر تم انہیں کیا کرو گے؟ کسان بولا، دیکھو یہ خربوزے میں نے فقط بادشاہ کے لیے بوئے ہیں اور صرف وہی انہیں کھا سکتا ہے، اسی کے لیے میں نے رات دن پہرا دے کر یہ فصل پروان چڑھائی ہے۔ بادشاہ نے لجاجت سے کہا، بھائی جتنی قیمت تم کہو گے میں دوں گا، زیادہ نہیں تو ایک ہی خربوزہ توڑ کر مجھے دے دو، میں ایک مسافر ہوں اور کئی دن سے سفر میں ہوں، مجھے سخت بھوک لگی ہے، خدا را مجھ پر رحم کرو۔ کسان تڑق کر بولا، نہیں، بالکل نہیں، اگر تم ایسے ہی مالدار ہو تو جاؤ منڈی میں، وہاں تمہیں بہت خربوزے مل جائیں گے، وہاں ایک سے ایک بڑھیا مال پڑا ہے، میں اپنے کھیت کے خربوزے کسی کو نہیں دینے گا۔ ایک بار کہہ جو دیا کہ یہ صرف اور صرف بادشاہ کے لیے ہیں، اس پر بادشاہ کی رگ ظرافت پھڑکی اور اس نے ایک اور سوال داغ دیا، اگر بادشاہ تمہارے یہ خربوزے قبول نہ کرے تو پھر کیا کرو گے؟ کسان برہم ہو کر بولا، نہ کرے قبول، مجھے اس کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے، قبول کر لے تو فبہا، نہ کرے تو اس کی بھی ایسی کی تیسی۔ اب بادشاہ کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ بھوکے پیٹ وہاں سے رخصت ہو جائے۔ وہ کوس بھر چلا ہوگا کہ اس کے ساتھی اسے تلاش کرتے کرتے آ پہنچے۔ بادشاہ دارالسلطنت میں واپس آ گیا۔ کسان سے ملاقات کا واقعہ جب کبھی اسے یاد آتا دل ہی دل میں ہنستا۔ وہ شدت کے ساتھ کسان کی آمد کا منتظر تھا۔ ایک دن دربار لگا ہوا تھا، امراء، وزراء اور سلطنت کے بڑے بڑے حکام بادشاہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ شاہی چوبدار، دربان اور پہرے دار مستعدی سے اپنے اپنے فرائض انجام دے رہے تھے۔ اتنے میں بادشاہ کی نظر دربار کے صدر دروازے کی طرف اٹھی تو اس نے دیکھا کہ ایک کسان گدھے پر ایک بہت بڑی بوری لادے کھڑا ہے۔ دربان اسے اندر آنے سے روک رہا ہے لیکن وہ دربار میں داخل ہونے پر اصرار کر رہا ہے۔ بادشاہ نے چوبدار خاص کو حکم دیا کہ فی الفور جاؤ اور دروازے پر کھڑے شخص کو اس گدھے کے سمیت یہاں لے آؤ۔ اس حکم کے سنتے ہی وہ کسان کو دربار میں لے آیا۔ کسان نے بادشاہ کے سامنے آتے ہی سینہ تان کر ہاتھ ماتھے پر لے جا کر خالص دیہاتی انداز میں السلام علیکم کہا۔ بادشاہ نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ دیہاتی نے جواب دیا، میں فلاں گاؤں کا کسان ہوں اور آپ سے ملنے آیا ہوں۔ بادشاہ نے پھر پوچھا، یہ تم گدھے پر کیا لاد کے لائے ہو؟ کسان نے کہا، یہ خربوزے ہیں، میں نے صرف آپ کے لیے بوئے تھے، جب پک کر تیار ہو گئے تو بوری میں بھر کر یہاں لے آیا، اب چاہتا ہوں کہ آپ انہیں قبول کر لیں اور مجھے واپس جانے کی اجازت دیں۔ بادشاہ نے سوال کیا، دیکھو اگر میں تمہارے خربوزے قبول نہ کروں تو پھر کیا کرو گے؟ اس پر کسان کچھ ٹھٹکا، یہ سوال تو پہلے بھی کوئی شخص مجھ سے کر چکا ہے۔ اس نے دل میں سوچا، اسے کھیت میں پیش آنے والا واقعہ یاد آ گیا۔ غور سے بادشاہ کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ مہرہ، ڈیل ڈول، ناک نقشہ بالکل اس شخص کا سا لگا جو اس سے کھیت میں مل چکا تھا۔ بادشاہ نے کسان کو سوچ میں گم پایا تو اس نے اپنا وہی سوال دہرایا، میں نے تم سے کہا ہے نا کہ اگر میں یہ خربوزے قبول نہ کروں تو پھر کیا کرو گے؟ کسان بلا جھجک بولا، تو پھر وہی کروں گا، اس سے پہلے کھیت میں کر چکا ہوں۔ اس جواب پر بادشاہ مسکرا دیا اور اس نے حکم دیا کہ بوری میں سے خربوزے نکال لیے جائیں اور اس میں اشرفیاں اور جواہرات بھر کر کسان کو لوٹا دی جائیں۔ کسان نے اپنے خاص انداز میں بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور گدھے پر بوری رکھ کر خوشی خوشی دربار سے واپس چلا گیا۔